جو شبیر عثمانی نے کہا آج کا دیوبندی کیوں بھول گیا؟ اگر پیسوں کا چکر نہیں تو پھر کیا ہے؟ دینکم دینارکم دینکم ریالکم. یہ ارشاد القاری الی صحیح البخاری، یہ دیوبند کے مکتبہ فکر کی کتاب ہے، بخاری کی ایک شرح ہے. اور یہ دیوبندی بھی عجیب نسل ہے جو وہابی وہاں کے جس کو شرک کہتے ہیں پاکستان میں یہ اسے اسلام کہتے ہیں. یہ اگلے دن چند مہینے پہلے شیخ الہند سیمینار میں فضل الرحمان بیٹھا ہے، سارے لین میں بیٹھے ہیں اور ساتھ ایک نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، اور نعت شریف میں سارا مضمون وہ ہے جو امام احمد رضا کا ہے. سرکار میری خبر لو، میں مشکل میں ہوں، میری مشکل حل کرو. یہ سارے بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور میں آؤں گا محبوب تجھے اپنا حال سناؤں گا وہاں. اور ادھر کیا ہے کہ جو اس نیت سے آئے کافر ہے، جو اس نیت سے آئے مشرک ہے. یہ پتہ نہیں کون سی نسل ہے. ادھر لوگوں کو کھینچنے کے لیے یہ پکے عاشق بن کے سامنے آتے ہیں، ادھر والے انہوں نے پھر کتابیں لکھ دی. یہ ریال اب بھی ان سے لیتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کو کافر و مشرک قرار دے دیا. انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی بریلوی، ان کا تو یہ عقیدہ بھی بریلویوں والا ہے، یہ بھی بریلویوں والا ہے. ہم ہیں جو دل میں ہے وہی زباں پر ہے. اب جس کو انہوں نے شرک کہا، ان کے بڑے تو جا کے مناظرے کے لیے پہنچے وہاں کہ یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، اور پچھلے آج ہاتھ باندھ کے پیچھے شرک 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 کرتے جا رہے ہیں. اگر یہ پیٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ صفحہ نمبر 114 پر شبیر عثمانی، چھوٹے سے ان کے کسی کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی کماد سے نکلے اور ویڈیو بنا کے میرا نام لے کے کہ مناظرہ کرو. کمادوں سے نکلنے والے نہیں، کوئی اپنا ہے تو لاؤ. شبیر عثمانی فرماتے ہیں کہ ہم جمیعت العلماء کی طرف سے مکہ معظمہ گئے تو سلطان ابن سعود سے بات ہوئی. میں نے کہا آپ نے اہل طائف کو مباح الدم کیوں قرار دیا؟ شبیر عثمانی نے کہا ابن سعود کو مباح الدم کہ ان کو قتل کرنا جائز ہے، طائف والے مسلمانوں کو مباح الدم ہے، بیویاں ان کی چھین لو، یہ مشرک ہو گئے. ان کو تم نے مباح الدم کیوں قرار دیا؟ سن رہے ہو؟ سنائے. یہ ان کے ایک محدث مفتی رشید احمد کی کتاب ارشاد القاری الی صحیح البخاری، تحقیق شرک مضمون ہے. اس کے تحت اس نے لکھا کہ ہمارے شبیر عثمانی صاحب گئے مناظرہ کرنے، اور عام بندے سے نہیں ملے کہ کسی منہ توے سے مل کے آ گئے ہوں، ابن سعود سے ملے. اور ابن سعود سے انہوں نے بات کی کہ تم نے اہل طائف جو مسلمانوں کی اولاد، صحابہ کی اولاد، سیدوں کی اولاد، ان کو تم نے مباح الدم کیوں قرار دیا؟ اب اس سے یہ تو تمہیں پتا چلا کہ یہاں جو پارسا بنے ہوئے ہیں ان کے دامن پہ کتنے شہیدوں کا لہو ہے. کیوں ان کو تم نے مباح الدم قرار دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ قبروں کو ایسے سجدہ کرتے ہیں جیسے صنم کو کیا جاتا ہے، لہذا کافر اور مباح الدم ہیں. یہ جواب دیا کہ وہ قبروں پہ جاتے ہیں اور پھر ساتھ کا سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. حالانکہ امام احمد رضا بریلوی نے زبدہ زکیہ کے اندر واضح لفظوں میں اتنے دلائل دیے کہ ہمارا مسلک اہل سنت کا قبروں کو سجدہ کرنے نہیں ہے. بہرحال اس نے یہ ان لوگوں کے لحاظ سے بات کی جو انہوں نے لکھی. تو شبیر عثمانی کہتا ہے میں نے کہا. اب جو شبیر عثمانی نے کہا آج کا دیوبندی کیوں بھول گیا؟ اگر پیسوں کا چکر نہیں تو پھر کیا ہے؟ دینکم دینارکم دینکم ریالکم. دیکھو کیا کہا. میں نے کہا جب آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے. ابن سعود کو یہ جواب دے رہا ہے شبیر عثمانی دیوبندی، اور اس کو لاجواب کر رہا ہے.
میں نے کہا جب آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے تو ہر ساجد عابد ہوگا. جب ہر سجدہ عبادت ہے، کیسا بھی کوئی کرے، وہ تعظیمی کر رہا ہو، تم نے کہنا عبادت ہی کر رہا ہے، یہ قبر کی عبادت کر رہا ہے. جب تمہارے ہاں، جب آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے تو پھر ہر ساجد یعنی جو بھی کسی چیز کو سجدہ کر رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ عابد ہوگا، اس کی عبادت کر رہا ہوگا. اور ہر مسجود معبود ہوگا. تو کیا زمانہ میں کسی ایک منٹ کے لیے بھی غیر اللہ کی عبادت جائز رکھی گئی ہے؟ اس سے پوچھا تو جواب دیا کہ نہیں، کہ ایک منٹ کے لیے بھی کسی نبی کی شریعت میں غیر اللہ کی عبادت کی چھٹی نہیں دی گئی. تو میں نے کہا قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سجدہ تو یہاں بھی ہوا، اور اگر ہر سجدہ عبادت ہے تو پھر سارے فرشتے مشرک ہو گئے، کیونکہ ہر سجدہ کرنے والا عبادت غیر کی کرنے والا ہے. اور دوسری قانون ہے کہ شریعت میں کسی زمانے میں بھی غیر اللہ کی عبادت کو جائز نہیں سمجھا گیا. اور تمہارا قانون ہے کہ جب بھی سجدہ ہوا غیر اللہ کو تو وہ غیر اللہ کی عبادت تھی. تو پھر اللہ نے فرشتوں سے عبادت کروائی حضرت آدم علیہ السلام کی تمہارے اصول کے مطابق. اور ساتھ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اللہ فرماتا ہے گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے. تو معلوم ہوا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، خصوصاً جب کہ اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام زندہ میں اپنے ساتھیوں کو توحید کی تبلیغ فرما چکے تھے. پھر بعد میں سجدہ بھی ہوا تو معلوم ہوا یہ سجدہ تعبدی نہ تھا، عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا تھا، جو ان کے نزدیک اس شریعت میں جائز تھی. ہماری میں وہ بھی جائز نہیں. لیکن سجدہ پایا گیا، شرک نہیں ہوا. اور تم یہ شریعت لائے ہو کہ جو بھی سجدہ کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، لہذا تم نے طائف والوں پر تلواریں چلا دی. تو کہا ان دو آیتوں کا مجھے جواب دو. اگر طائف والے وہ تعظیم کے لیے، قبر کی تعظیم کے لیے سجدہ کر رہے تھے تو وہ کافر تو نہیں ہوئے تھے، مشرک نہیں ہوئے تھے. اگر عبادت قبر کی کرتے تو پھر مشرک ہوتے. وہ تو قبر کی تعظیم کر رہے تھے. تمہارے بقول اگر انہوں نے کیا تو تعظیم حرام ہے، اور حرام کام بندہ کرے تو اس کی گردن تو نہیں اتاری جاتی. اب شراب پینا حرام ہے، کوئی کہے کہ فلاں نے چونکہ شراب پی ہے لہذا اس کا سر اتار دو، اس کی بیوی چھین لو، اس کا مال لوٹ لو. یعنی جو تم نے ایف آئی آر کاٹی ہے طائف والوں کی، اگر وہ جرم واقعی ان میں ہے تو وہ جرم حرام تک کا ہے، ایسا جرم نہیں کہ جس پر بندے کا سر اتارا جائے. تو تم نے کیوں سر اتارنے کی شریعت نافذ کی؟ یہ ایک دیوبندی بول رہا تھا، کس کے ساتھ؟ ابن سعود کے ساتھ. یہ کتاب ہے چھوٹا سا رسالہ نہیں، شرح بخاری میں ذکر کر رہا ہے. اب اس پر سلطان خاموش ہو گئے. ابن سعود اس پر سلطان خاموش ہو گئے اور کہا میں عالم نہیں ہوں. عالم نہیں تو سر کیوں اتروائے؟ فتویٰ جعلی دے کر ادھر سر اتر گئے، بچے یتیم، بیویاں، بیوہ، سب کچھ لٹ گیا. اور تحقیق کر کے فتوی نہیں دیا تھا، فتوی جھوٹا تھا. کہہ کون رہا ہے؟ شبیر عثمانی، یہ لکھا ہے. کہتا میں عالم نہیں ہوں، نہ آپ کی تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب. تمہاری دلیلوں کی نہ میں تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب کرتا ہوں. ادھر صرف کوئی تماچا لگنے کی بات نہیں، سر اتارنے کی بات ہے. اور ادھر اپنا یہ حال ہے کہ نہ تکذیب کرتا ہوں نہ تصدیق. ہمارے علماء سے گفتگو کیجئے، ہمارے علماء سے گفتگو کیجئے. اور وہ علماء آج تک
گو میں ہیں، وہ جو کچھ ہیں ان سے ہمارا علیحدہ ٹاکرا ہے، اور ان پر ان کا کوئی اعتماد ہوتا تو وہاں سے وہ میرا جواب نہ دلواتے۔ ان کو وہ نکھٹو قرار دے چکے ہیں کہ بندہ پاکستان کا ہے، جواب تم نہیں دے پائے، ریال کھا کھا کے تم اتنے موٹے ہو گئے ہو، ہم خود جواب دیتے ہیں۔ اب یہ صورتحال دیوبند والوں سے میں پوچھتا ہوں، یا شبیر عثمانی پہ فتویٰ لگاؤ یا سارے ریال باہر نکالو اور ان کو واپس کرو۔ اب شرک جس کی بیس پہ سب کچھ کیا گیا وہ فتوی جھوٹا تھا، غلط تھا، جرم تھا، ظلم تھا، اور ادھر صحابہ اور اہل بیت کی قبروں پہ بلڈوزر چڑھا دیے گئے۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ